ٹرانسپورٹرز کی بھاری جرمانوں کے خلاف پنجاب بھر میں ہڑتال، انٹرا سٹی، بین الضلعی اور بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند، اسکول وینز مالکان ہڑتال میں شامل، گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ ہڑتال کے باعث مسافروں اور والدین کو شدید پریشانی کا سامنا۔ الشیخ قرنوش کی ترسیل متاثر، چیئرمین ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن عرفان نیازی کہتے ہیں حکومت سے مذاکرات کا پہلا دور حوصلہ افزا نہیں رہا، دوسرا دور دوپہر 2 بجے ہوگا، پیش رفت ہونے تک ہڑتال جاری رہے گی۔ آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کسی کے کندھے پر بیٹھ کر اقتدار تک پہنچنے کے لیے بار بار فوج اور اس کے سربراہ کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے۔ کب تک ادارہ خاموش رہے گا؟ آخر ادارے کو جواب دینا پڑا۔ مارکہ حق میں دشمن کو شکست دینے والی پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اداروں پر الزام تراشی اور تنقید ناقابل برداشت ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے ملکی اداروں پر تنقید کرنا اس جماعت کا وتیرہ ہے، ذہنی مریض کبھی بھی ملک کے حق میں بات نہیں کرے گا۔ کندھے نہ ہوتے تو آپ تو وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتے تھے، کب تک کوئی خاموشی اختیار کر سکتا ہے؟ ہر روز بانی پی ٹی آئی کے ایکس ہینڈل سے ملکی اداروں کے خلاف بے جا تنقید کی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کبھی بھی بھارت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، پشاور جلسہ سوائے گالب گلوچ اور تنقید کے کچھ نہیں تھا۔ کسی کے کندھے پر بیٹھ کر اقتدار تک پہنچنے والے آج اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا، پاکستان کے لیے $1.2 ارب قرض کی منظوری پر غور ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو قرض پروگرام کے تحت $1 ارب ملیں گے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں $20 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے پاکستان کے لیے نئی شرائط کی منظوری دی جائے گی۔ نئی شرائط گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ میں 15 اہم سفارشات سے متعلق ہوں گی۔ پاکستان قرض کی قسط کے لیے تمام شرائط پوری کر چکا۔ IMF کے مطالبے پر کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ بھی جاری کی۔ پاکستان اور IMF میں 14 اکتوبر کو سٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا۔ انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق انڈونیشین صدر کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ متعدد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا امکان ہے۔ صدر پرابوو سبیانتو اور وزیر اعظم شہباز شریف وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر سے ملاقاتیں شیڈول۔ دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور ہوگا۔ برطانیہ میں بیٹھے وطن دشمنوں کی حوالگی کا مطالبہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی آج برطانوی وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ اہم سیکیورٹی اور سفارتی معاملات پر بات چیت بھی متوقع ہے۔ وزیر داخلہ پہلے ہی شواہد پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے حوالے کر چکے ہیں۔ CTD پنجاب کی کارروائیاں، فتنہ ہندوستان کے 12 دہشت گرد گرفتار، بھاری مقدار میں اسلحہ، بارودی مواد، حساس مقامات کی تصویریں اور ویڈیو لوکیشن برآمد۔ ترجمان CTD کے مطابق لاہور سے 7، بہاولپور سے 4 اور فیصل آباد سے 1 دہشت گرد گرفتار کیا گیا۔ فتنہ ہندوستان کے گرفتار دہشت گردوں کو بھارت سے فنڈنگ کی جاتی تھی۔ دہشت گرد پنجاب میں خوف و ہراس اور مذہبی منافرت پھیلانا چاہتے تھے۔ پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی سے متعلق امریکی رپورٹ میں پاکستانی موقف کی تصدیق۔ امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ TTP پاکستان مخالف کارروائیوں میں استعمال ہونے کا انکشاف۔ اس اسلحے سے کالعدم TTP کو پاکستان میں حملے کرنے کی تقویت ملی۔ امریکی اسپیشل انسپکٹر جنرل برائے تعمیر نو افغانستان کی آڈٹ رپورٹ جاری۔ اسلحے سے TTP کی آپریشنل صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ افغان طالبان TTP کو لاجسٹک اور آپریشنل سپورٹ فراہم کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے امریکی ساختہ 63 قسم کا اسلحہ TTP سے ضبط کیا۔ امریکہ نے 2002 سے 2021 تک افغانستان کی تعمیر نو پر $144 ارب سے زائد خرچ کیے، جو پاکستانی کرنسی میں 84 کھرب روپے سے زائد بنتے ہیں۔ لاہور کی مضر صحت فضا میں سانس لینا بھی دشوار، دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر۔
صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 408 ریکارڈ. بنگلہ دیش کا شہر ڈھاکہ دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 266 ریکارڈ. طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت. ہاٹ اسپاٹ ایریاز میں اینٹی اسموک گنز کا استعمال. ڈیجیٹل سرویلنس، ڈرون مانیٹرنگ، زیرو ٹالرنس انفورسمنٹ جاری. AQI مانیٹرنگ سائنٹیفک سسٹم پر منتقل. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے اسموک پر قابو پانے کے لیے عوامی تعاون ناگزیر قرار دے دیا. ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے M1 پشاور سے اسلام آباد تک ٹریفک کے لیے کھول دی گئی. بلائی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا. چترال اور کلاب -1 ڈگری کی سردی، اپر دیر -3 جبکہ مالم جبہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ. بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی شدید ٹھنڈ کا راج. اللات میں درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. زیارت میں پارہ 1 اور یوب میں 3 ریکارڈ. کوئٹہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہے گا. قومی اسمبلی اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا. 10 نکاتی ایجنڈا جاری. بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری اور محصولات کی وصولی کی انتہائی خراب صورتحال پر توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے میں شامل. قومی ادارہ برائے لوک اور روایت ورثہ ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا جائے گا. قومی غذائی تجارت و غذائی تحفظ اتھارٹی بل 2025 منظوری کے لیے پیش ہوگا. وفاقی وزیر قانون و وفاق کے امور سے متعلق مشاہدات اور عمل درآمد کی 4 سال کی رپورٹس ایوان کے سامنے رکھیں گے. خیبر پختونخوا اور مردان میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے میں شامل. ایبٹ آباد سے اغوا ہونے والی لیڈی ڈاکٹر وردہ مشتاق بے دردی سے قتل. لاش 5 روز بعد ٹھنڈیانی لڑی بھنوٹا کے جنگلات سے ملی. لیڈی ڈاکٹر کے قتل میں ملوث خاتون، اس کے شوہر سمیت 4 افراد گرفتار. پولیس ذرائع کے مطابق مقتولہ نے اپنی دوست کے پاس 67 تولے سونا امانت رکھوایا تھا. سونا واپس مانگنے پر سہیلی نے ساتھیوں سے مل کر قتل کر دیا. کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں گھر سے 3 خواتین کی لاشیں برآمد. ایک مرد کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا. جابحق خواتین آپس میں ماں بیٹی اور بہو تھی. شناخت 52 سالہ سمینہ عمر، 22 سالہ ماہا اور 19 سالہ سمرین کے ناموں سے ہوئی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا نوٹس رپورٹ طلب کر لی. کراچی کے علاقے لیاقت آباد 10 نمبر کے قریب حادثہ. موٹر سائیکل سے گر کر لڑکی دم توڑ گئی. بھینس کالونی پیرانو گوٹ میں فائرنگ سے ایک شخص جم بحق. پولیس کے مطابق 41 سالہ عبداللطیف نے پسند کی شادی کی تھی. برادر نسبتی قتل کر کے فرار ہو گیا. شارع فیصل FTC کے قریب ریلی نکال کر ہنگامہ آرائی کرنے والے 12 افراد گرفتار. سرکار کی مدعیت میں 300 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج.